بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں بھارت کا مشہور اسلامی چینل پیام محمد ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی بازار سردار خان بھدوہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الغافلون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن هذا إلا سحر يؤثر۔ سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی، کبریائی، بزرگی، بہتری اور برتری اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اس اللہ نے ہم تمام لوگوں کو پیدا فرمایا اور اپنی نعمتوں سے نوازا۔ بعد لاکھوں کروڑ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، جیسا کہ مسلسل 3 ہفتوں سے یہ چوتھا ہفتہ ہے
قرآن کے سلسلے میں بات چل رہی تھی. آج قرآن کے اثرات کے بارے میں بات ہوگی. قرآن کے اثرات مطلب یہ ہے کہ قرآن جب انسان سنتا ہے تو اس کا دل اس کی طرف کھنچ جاتا ہے, موہق ہو جاتا ہے, اس کا دل مائل ہو جاتا ہے. قرآن دنیا کی سب سے مؤثر کتاب اور قرآن کا ایفیکٹ, قرآن کا اثر صرف انسانوں پر نہیں, انسانوں کے تو دلوں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے اور فزیکل طور پر باڈی پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. قرآن کا اثر جناتوں پر بھی ہوتا ہے, یہاں تک کہ شیطان پر بھی ہوتا ہے. جہاں قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہاں سے شیطان بھاگ نکلتا ہے. شیطان سے حفاظت کا ذریعہ قرآن ہے. فرشتوں کے دلوں پر, یہاں تک کہ جانوروں کے دلوں پر بھی ہوتا ہے. ایک ایک باتیں آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ پیش کیے جائیں گی. سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جناتوں پر کیسے یہ قرآن اثر کرتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ایک اہم بات کا جاننا ضروری ہے. پہلے زمانے جاہلیت میں کاہن ہوتے تھے, کاہن, جس کو ہم آج نجومی کہتے ہیں, جس کو انگلش میں ایسٹرولوجر کہتے ہیں. وہ لوگ لوگوں کے زندگی کے بارے میں بھوشیائی کرتے تھے. کتنے بیٹے ہیں, علم غیب کا دعویٰ کرتے تھے, یہ بتاتے تھے. آج وہ نجومی یا ایسٹرولوجر تو موجود نہیں ہے, مگر انہی کے راستے پر چلنے والے اور انہی جیسا دعویٰ کرنے والے آپ دیکھیں گے مختلف جگہوں پہ دکانیں کھول کر بیٹھے ہوئے. وہ بھی علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں. ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے یا بچی, اس بات کا بھی دعویٰ کرتے ہیں. اب دنیا کے سارے بیماروں کا علاج بھی کرتے ہیں. کہیں وہ پانی میں لکھ کر کے دیا جا رہا ہے, اس کو پلائیے صاحب صحیح ہو جائے. کہیں لکھ کر کے گلے میں ٹانگنے کے لیے دیا جا رہا ہے. کہیں کچھ اور طریقے سے, الگ الگ طریقوں سے لوگوں نے اپنی دکانیں لگا رکھی. اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کاہن, جس کو نجومی کہتے ہیں, وہ تھے اور کیسے تھے, وہ کیا کرتے تھے. اور آج بھی آپ دیکھیں گے, کمپیئر کریں گے تو لوگ ایسے موجود ہیں اور یہی کر رہے ہیں جو نجومی کرتے ہیں, جو کہ اسلام کے اندر حرام ہے. مسلم شریف کی روایت ہے, اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں, فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے پوچھا کاہنوں کے بارے میں, ایسٹرولوجر کے بارے میں پوچھا, نجومیوں کے بارے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لغو ہے. لغو ہے کیا مطلب؟ ان کے باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور ان کا کچھ اعتبار نہیں. جب اللہ رب العالمین فرشتوں کو کوئی خبر دیتا تھا, ابھی کیسے خبر دیتا تھا یہ بات بھی آپ کے سامنے آئے گی. خبر دیتا تھا تو یہ سرکس جنات اس خبر کو سنتے تھے اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے, آ کر کے کاہنوں کو بتاتے تھے. اور کاہن اس میں 100 جھوٹ کے الفاظ موجود ہیں, 100 جھوٹ جوڑ کر کے اپنی طرف سے لوگوں کو بتاتے تھے اور علم غیب کا دعویٰ کرتے تھے. اب سوال یہ ہے کہ کاہنوں کو جنات آ کر کے کیسے بتاتے ہیں؟ انسانوں سے جنات دو طریقے سے کنیکٹ ہوتے ہیں. ایک انسان
اتنا متقی اور پرہیزگار ہو جائے، بالکل کسی گناہ کے سرزد نہ ہونے کا اس شخص سے امکان ہو، بہت ہی تقوی والا جو انسان ہوتا ہے، اس سے جنات کے وہ لوگ جو نیک ہیں، انسانوں کی طرح جناتوں کے اندر برے اور نیک لوگ بھی ہیں، تو وہ جو نیک جن ہیں وہ ایسے نیک لوگوں سے آ کے جڑ جاتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر نیک لوگوں سے جڑ جائے، کچھ لوگوں سے جڑ جاتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے ہیں، اس کا ثبوت موجود ہے۔ اسی طریقے سے جو انسان گناہوں میں ڈوب جاتا ہے، گناہ سے تجاوز کر جاتا ہے، بالکل یہ سمجھیے کہ شیطان کا وہ پارٹنر بن جاتا ہے، تو سرکش شیاطین یا جن اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے باتیں کرتے ہیں، اس کو خبریں دیتے ہیں۔ روایت موجود ہے۔ دوسری روایت، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، مسند احمد کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کاہنوں ارتھات نجومیوں کے پاس آتا ہے اور ان سے باتیں کرتا ہے، سوال پوچھتا ہے اور اس کو تصدیق کرتا ہے، اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ مسند احمد کی روایت موجود ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی۔ ایسا شخص جو علم غیب کا دعویٰ کرتا ہو اور یہ بتاتا ہو کہ میں سارے مردوں کو دور کر دوں گا اور الگ الگ فلسفے لگا کر دیتا ہو، ایسا پہلے بھی لوگ موجود تھے، آج بھی موجود ہے۔ ایسے لوگوں سے کوئی رائے لینا، ان کی تصدیق کرنا، ایسے شخص کی 40 دن تک نماز قبول نہیں۔ اب کیسے جنات یا سرکش شیاطین خبریں لے کر آتے تھے، کاہنوں کو دیتے تھے، اس کی بھی روایت مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ کئی صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک سے ایک تارا ٹوٹا اور اس کی چمک دکھائی دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے پوچھا کہ جب تم زمانے جاہلیت میں تھے، یعنی کہ جب ایمان نہیں لائے تھے، تو کوئی تارا ٹوٹتا تھا اور چمکتے ہوئے تم دیکھتے تھے، تو کیا اس کا مطلب نکالتے تھے، کیا سمجھتے تھے؟ صحابہ کرام نے کہا ہم تو یہ سمجھتے تھے زمانے جاہلیت میں کہ کوئی امیر انسان، کوئی مالدار انسان یا تو آج پیدا ہوا ہے یا تو اس کی وفات ہوئی ہے، مرا ہوا ہے، اس لیے یہ تارے ٹوٹے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے مرنے اور پیدائش سے ان تاروں کے ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین فرشتوں کو کوئی خبر دیتا ہے، کسی فیصلے کو سناتا ہے، تو اللہ رب العالمین اپنے عرش پر مستوی ہے، عرش کے آگے پیچھے جو فرشتے کھڑے رہتے ہیں ان سے سب سے پہلے کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے، اور جیسے ہی اللہ رب العالمین آسمانی دنیا کے اندر کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے، حکم نافذ کرتا ہے، تو تمام فرشتے اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرنے لگتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرنے لگتے ہیں، اور عرش پر جو فرشتے عرش کے پاس موجود ہیں، اس کے بعد جو فرشتے ہیں جب وہ سنتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی بڑائی اور حمد و ثنا بیان کرنے لگتے ہیں۔ اسی طریقے سے آسمانی دنیا کے اندر جتنے فرشتے ہیں وہ سارے کے سارے فرشتے اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرتے ہیں، حمد بیان کرتے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے، کوئی خبر سناتا ہے، تو جو دور والے فرشتے ہیں وہ جو قریب فرشتے عرش کے پاس ہیں ان سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ نے کیا خبر دی ہے، وہ فرشتے اس خبر کو بتاتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں۔ اس طریقے سے آسمانی دنیا پر سارے آسمانی دنیا کے اندر وہ خبر پھیل جاتی ہے جو اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے، اور سرکش شیاطین اور جنات اسے پہنچتے تھے اور ان خبر کو سنتے تھے، سننے کے بعد کاہنوں کو آ کر کے بتاتے تھے، اور کاہن علم غیب کا دعویٰ کر کے سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر خرفشار پیدا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بین لگا دیا کہ آج کے بعد سے
کوئی جن کوئی شرکس شیاطین ہمارے اس خبر کو سن نہیں سکتا. اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اب اگر کوئی شرکس جن یا شیاطین اس خبر کو سننے کے لیے آتا ہے تو ان ستاروں کو توڑ کر کے اس کو وار کیا جائے. 29ویں پارے کی پہلی سورۃ سورۃ الملک آیت نمبر 5 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ کہ ہم نے آسمان دنیا کے لیے ستاروں کو زینت بخشی ہے. یعنی ہم نے چراغوں سے ارتھات ستاروں سے آسمان دنیا کو سجا رکھا ہے. سورج چاند ستارے یہ سارے آسمان دنیا کی سجاوٹیں سے سجایا جاتا ہے. فرمایا کہ ہم نے آسمان دنیا کو تاروں سے سجا رکھا ہے اور ہم نے ان تاروں کو سرکس جنوں کے مارنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے. رجوماً للشیاطین سرکس شیاطین یا جنوں کو مارنے کا ذریعہ بنایا ہے. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ اور ہم نے ان کے لیے جہنم کے اندر بھی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جب یہ سننے جاتے تھے تو اللہ رب العالمین نے جب اس کو روک لگا دیا تو فرشتے تاروں سے ان پر وار کرتے تھے. اب تاروں سے کیسے کرتے تھے یہ اللہ کی قدرت ہے کیسے ہوگا. سورۃ الاحقاف آیت نمبر 29 سے لے کر 46 تک سورہ جن 29ویں پارے کے اندر آیت نمبر 1 سے لے کر 15 تک یہ جناتوں کا واقعہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے آسمانی دنیا کی خبر کو سننے پر بین لگا دیا کہ اب کوئی شرکس شیاطین یا جنات نہیں سن سکتے تو اس وقت جناتوں کی ایک جماعت گئی اور اس نے پہلی بار جب سننا چاہا اور اس کو تاروں سے وار کیا گیا جناتوں کی جماعت پر تو انہوں نے کہا کہ ہمارا نبی وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا کہ آج جو پہلی بار ہم لوگ آئے ہیں تاروں سے ہم پر وار کیا گیا ہے اس میں ہمارے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا اللہ ہمیں ہدایت دینا چاہتا ہے کچھ بتانا چاہتا ہے. ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا چکر ہے ہمیشہ تو سن لیا کرتے اب نہیں سن پا رہے. تو جناتوں کی ٹیم اس سچائی کو پتہ لگانے کے لیے بکھر گئی اور انہی میں سے ایک ٹیم مقام نخلا وادی نخلا پر پہنچی. مکہ کے اندر وادی نخلا ہے وہاں پر پہنچی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور آپ نے تلاوت کی. فجر میں ذہنی تلاوت ہوتی ہے. ان جناتوں نے آپ کی تلاوت کو نماز کے اندر سنا اور سننے کے بعد وہ ایمان لائے. ایمان لانے کے بعد سارے جن آپس میں ہی بات کر رہے ہیں. دیکھیے قرآن کیسے اثر کرتا ہے جناتوں کے دل پر. سارے جن آپس میں بات کر رہے ہیں اور اس بات کو اللہ رب العالمین نے ریکارڈ کر دیا سورۃ الجن کے اندر اور سورۃ الاحقاف کے اندر آیت نمبر 29 سے 46 تک آیت نمبر 1 سے 15 تک. فرمایا کہ وہ جن آپس میں بات کر رہے تھے اور اس کو وہی اللہ رب العالمین نے کائنات کے امام کو کیا. فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن انہ استمع من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. کیا نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ جناتوں کی ایک جماعت نے نماز فجر کے اندر میری تلاوت کو سنا اور تلاوت کو سننے کے بعد قرآن نے ان کے دل پر اتنا گہرا اثر کیا کہ وہ لوگ ایمان لے آئے. اور ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے توحید اپنانا پڑتا ہے تبھی انسان ایمان کے اندر داخل ہوتا ہے. تو جناتوں نے آپس میں بات کی اور انہوں نے بھی سب سے پہلے توحید اپنائی. جن آپس میں بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا کہ یہی وہ قرآن ہے جو بھلائی اور ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے. جب ہم لوگوں نے اس قرآن کو سنا تو آمنا بھی تو ہم اس پر ایمان لائے اور یہ طے کر لیا وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا کہ آج کے بعد سے اپنے رب کی ذات میں اس کی صفات میں اس کی کمالات میں کسی کو شریک نہیں کریں گے. جب قرآن کو سنا جناتوں نے
تو ایمان لائے اور آپس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ آج کے بعد سے اللہ کی ذات میں کسی کی شرکت نہیں مانیں گے, شریک نہیں کریں گے, بالکل توحید کریں گے. آگے فرمایا انہ تعالی جد ربنا اتخذ صاحبۃ ولا ولدا, کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے, میرے رب کے پاس نہ کوئی بیٹی بیٹا ہے نہ اس کی کوئی بیوی ہے. اسلام کا یہ کانسیپٹ ہے, اللہ کا نہ کوئی باپ ہے نہ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی بیٹا اور بیٹی تصور ہے اسلام کے اندر, نہ بیوی ہے. تو جناتوں نے بھی اس بات کا اقرار کر لیا اور خالص توحید کو مان لیا. تو یہ وہ قرآن ہے کہ اگر جنات بھی سن لیں تو ان کا دل بھی اس کی طرف موہت ہو جاتا ہے, کھنچ جاتا ہے, اور جناتوں کی جماعت بھی ایمان لانے پر مجبور ہو جاتی ہے. اور آئیے بتائیں کہ فرشتے اور جانوروں کے اوپر بھی قرآن کیسے اثر کرتا ہے. جمعہ کا دن تھا, بخاری کی روایت ہے, حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت اسید ابن خزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے جمعہ کے دن. اچانک سے دیکھا کہ کالی بدلی کالی رنگ کی بادل نے انہیں گھیر لیا ہے. ان کا گھوڑا وہاں بندھا ہوا تھا, وہ اچانک سے بھڑکنے لگا. جب بعد میں جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, فرمایا کہ میں کل سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا جمعہ کے دن, میرے ساتھ ایسا ایسا ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ابر رحمت تمہارے گھر کے اندر نازل ہو رہی. یہ قرآن کی, جب قرآن کا ذرا اثر دیکھیے آپ, اور قرآن کا اثر ایسا کہ وہاں پر گھوڑا بندھا ہوا تھا وہ بھی بھڑکنے لگا. ایک روایت کے اندر اور موجود, یہ قرآن کا اثر ہے کہ جب بھی جو شخص بھی اسے پڑھتا ہے, اور خاص جمعہ کا دن ہے, جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت جہاں کی جاتی ہے گھر میں بھی اسی لیے کرنا چاہیے تاکہ گھر کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے سکونت اور رحمت نازل ہو جائے. اور حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بخاری کے اندر دوسری موجود ہے, سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے. اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ بقرہ کی تلاوت اپنے گھر کے اندر رات کے اندر کر رہے تھے. ایک رات میں وہ کر رہے تھے. حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت یحییٰ ابھی جب بچے تھے وہ بھی موجود تھے, ان کا گھوڑا بھی وہاں باندھا ہوا تھا. جیسی تلاوت چالو کی گھوڑا بھڑکنے لگا, انہوں نے تلاوت روک دی, پھر چالو کی, پھر سے بھڑکنے لگا, پھر تلاوت روک دی, گھوڑا رک گیا. دوبارہ پھر چالو کی تلاوت, پھر سے بھڑکنے لگا. ان کا بچہ سامنے موجود تھا, انہیں خطرہ ہوا کہ کہیں گھوڑا بچے پر حملہ نہ کر دے. صبح ہوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے, فرمایا اللہ کے رسول میرے ساتھ ایسا ایسا ہو گیا, میں تلاوت کر رہا تھا اور میرا گھوڑا بھڑکنے لگا, میں نے 3 بار آزمانے کے بعد چھوڑ دیا کہیں میرے بچے پر حملہ نہ کر دے. کائنات کے امام نے فرمایا کہ اے اسید تم کو تلاوت کرنی چاہیے تھی, اس لیے کہ تمہارے گھر میں فرشتوں کا نزول ہو رہا تھا. جب فرشتوں کو جانوروں کا یہ احساس ہے, حدیث کے اندر موجود ہے کہ جانور جو ہے احساس اللہ رب العالمین نے کچھ جانوروں کو دیا ہے جو کہ انسان جو چیزوں کو نہیں دیکھ پاتا ان کو احساس پیدا ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے اہم جان مل جائے. فرشتے نازل ہوئے, انہیں ایک عجیب مخلوق لگی, گھوڑا بھڑکنے لگا. تو جانوروں کے اندر بھی یہ وہ عظیم قرآن ہے جس کا اثر جانوروں کے اندر بھی موجود ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسید وہ فرشتے تھے جب تم سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے وہ بھی تلاوت تمہاری سننے کے لیے حاضر ہو رہے تھے. لہذا سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو, جتنا ہو سکے کیا کرو. فرشتوں کا نزول, اللہ کی رحمت کا نزول, اس کی سکونت کا نزول تمہارے گھر کے اندر ہوگا. تو پتہ چلا کہ فرشتوں کے دل پر بھی قرآن اتنا اثر کرتا ہے کہ فرشتے بھی سننے پر مجبور ہو جاتے ہیں. انوسینٹ مخلوق ہے, معصوم ہے, ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. اور واقعی میں آپ دیکھ لیجئے, بطور خاص رمضان کے اندر آپ دیکھیے چینلوں پر کہ تراویح ہوتی ہے لیلۃ القدر کو, وہاں پہ مکہ مدینہ کے اندر ہوتا ہے, جو قاری صاحب بہترین طریقے سے پڑھتے ہیں, ایک ایک آیت کو بطور خاص جہنم کی آیت کو کئی بار پڑھا جاتا ہے. لوگ سنتے ہیں اور ایسا گہرا ان کے دل پر اثر کرتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک جاتے ہیں.
سمجھتے بھی ہیں. قرآن کے اندر وہ کھچاؤ، وہ لگاؤ، وہ مائل پن، وہ محب پن اللہ رب العالمین نے ڈال رکھی ہے کہ انسان تہے دل سے صرف اس بات پر آ جائے کہ قرآن پڑھے اور سمجھے تو اللہ رب العالمین اسے اس بات کی توفیق دے دیتا ہے کہ کہیں بھی کوئی قاری آپ کو قرآن پڑھتا ہوا دکھ جائے گا، آپ دھیان لگائیں گے، آپ یہاں کو سیاسی جاری ہو جائے گا اور مطلب سمجھ لیجیے. پھر بھی یہ قرآن کا اثر ہے، یہ قرآن کے اندر یہ کھچاؤ اللہ رب العالمین نے رکھی ہے کہ انسان کا دل مائل ہو جاتا ہے. اور آئیے دیکھتے ہیں کہ انسان کے اوپر، انسان کے شریر پر بھی قرآن اثر کرتا ہے اور دل پر تو کرتا ہی کرتا ہے. بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام سفر میں گئے اور انہیں ایک جگہ وہ پہنچے اور وہاں پر بستی میں جانے کے بعد ان سے کہا کہ ہمیں اپنا مہمان بنا لو. وہاں کے لوگ عجیب طریقے کے تھے، منع کر دیا، مہمان بنانے سے منع کر دیا. اب اللہ کی کیا مرضی تھی کہ جس قبیلے کے لوگوں نے صحابہ کرام کو اپنا مہمان بنانے سے انکار کیا تھا، اسی قبیلے کے ایک سردار کو سانپ نے کاٹ لیا. بخاری کی روایت میں سانپ نے کاٹ لیا. اب الگ الگ طریقے کی ترکیبیں لوگ اپنانے لگے کہ کیسے صحیح ہو جائے. تو کسی نے مشورہ دیا کہ بھائی کچھ مسافر آئے تھے، ان سے ہی پوچھ لیا جائے، ہو سکتا ہے ان کے پاس کچھ موجود ہو، کوئی چیز ایسی جو بتائے تھے جس سے علاج ہو سکے. تو جب ان کے پاس سمپرک کیا صحابہ کرام نے انسان ہونے کی حیثیت سے کہا کہ ایسا ہے کہ ہماری مہمان نوازی سے تم لوگوں نے انکار کیا تھا، ہمارے پاس ایک ایسا دم، ایک ایسا رقیہ، ایک ایسی آیت موجود ہے کہ انشاءاللہ اسے دم کیا جائے گا تو اللہ کی مرضی سے صحیح ہو جائے گا، مگر ہم اس کی اجرت لیں گے. تو بکریوں کا زمانہ، بکریوں کی ایک ریوڑ پر اجرت طے ہوئی، ایک ریوڑ دے دیا ان لوگوں نے، تیار ہو گئے، ٹھیک ہے آپ دم کریے، ریوڑ یہ آپ کو مل جائے گا. تو انہوں نے صرف سورہ فاتحہ، مشہور سورہ سب کو یاد ہے، بچے بچے کو یاد ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا اور اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی اور اس سردار کا زہر ختم ہو گیا، وہ صحیح ہو گیا. اب اس نے جب بکریوں کو جو شرط لگی تھی دے دیا. صحابہ کرام نے کہا کہ اسے آپس میں بانٹ کیا جائے. ایک صحابہ نے مشورہ دیا کہ نہیں، اسے لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جائے، جو حکم دیں گے اس حساب سے کیا جائے. جب اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور بتایا کہ ایسے ایسے معاملہ ہو گیا تھا، انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی اور جو ہے اللہ کیا مرضی ہوئی کہ سانپ نے کاٹ دیا، تو ہم لوگوں نے جا کر کے وہاں دم وغیرہ کیا، علاج کیا اور اس کے میں شرط لگاتے ہوئے اجرت لے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. کیوں کہ صحابہ کرام کی معصومیت پر، جیسے بچے ہوتے ہیں اگر کوئی چیز ان کا لے لیا تو اتنے معصوم ہوتے ہیں انسان کہ کہیں گے میرا لے لیا تو میں تمہارا بھی لوں گا. اب صحابہ کرام کو منع کر دیا تھا، وہ بیچارے معصوم آدمی کہنے لگے کہ اب ایسے علاج نہیں ہوگا، اجرت دو گے تب ہوگا. صحابہ کرام اللہ کے نبی مسکرائے اور کہا کہ اس میں میرا بھی حصہ رکھنا، میرا بھی حصہ رکھنا، مجھے بھی دینا. تو پتہ یہ چلا کہ دو باتیں کہ قرآن کا اثر لوگوں کے جسموں پر بھی ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ بھی پتا چلی کہ قرآن کو پڑھ پڑھا کر کے، سیکھ سکھا کر کے، دم وغیرہ کر کے کوئی اجرت لیتا ہے تو جائز ہے، ناجائز نہیں. بخاری کی روایت. تو اثر قرآن کا ایسا ہوا کہ اللہ کی مرضی ہوئی کہ وہ انسان صحیح ہو گیا. پتا یہ چلا کہ قرآن کا اثر لوگوں کے جسموں پر بھی ہوتا ہے، دلوں پر کیسے ہوتا ہے. وقت مختصر ہے، واقعے سے بات ختم کروں گا. حضرت عبداللہ ذوالبجادین بہت ہی مشہور صحابی ہیں. حضرت عبداللہ ذوالبجادین جنگل کے اندر بکریاں چرا رہے تھے. ان کا ایمان لانے سے پہلے ان کا نام تھا عبد العزا، اور ایمان لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ذوالبجادین ان کا نام رکھ دیا. تو یہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، عبد العزا تھے، جنگلوں کے اندر بکریاں چراتے تھے، نہایت غریب انسان تھے. اپنے چچا کی بکریاں چراتے تھے اور چچا کھانے وغیرہ کو دے رہا، کپڑا وغیرہ سارا جو چچا دیتے تھے ان کے. جب یہ بکریاں چراتے کچھ صحابہ کرام ہمیشہ معمول تھا کہ چلتے پھرتے آتے جاتے وہ لوگ قرآن کی آیتیں گنگناتے تھے.
آج ہم نے جو ہے اپنے گھروں کا اور اپنے سوسائٹی کا ایسا ماحول بنا لیا ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں اور بچوں کے زبان پر فلمی گانے ہوتے ہیں. صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ ان کی زبان پر ہمیشہ آیتیں گنگناتے تھے, دعاؤں کو یاد کرتے رہتے. تو وہ صحابہ کرام آیتوں کو گنگنا رہے تھے, کچھ قرآن پڑھ رہے تھے. عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھائی ایمان نہیں لائے, عبد العزا نام, انہوں نے قرآن کی آیتیں صحابہ کرام کو گنگناتے ہوئے سنا. ان کے دل پر اتنا اثر پڑا کہ وہیں سے وہ ریوڑ لے کر بکریوں کا واپس ہو گئے اور اپنے چچا کے پاس گئے. کہا کہ آج میں نے ایسی آیت سنی ہے جس سے بہتر دنیا میں کبھی میں نے ایسی آیت ایسی بات سنی ہی نہیں ہے, لہذا میں اب مدینہ جاؤں گا, میں ایمان لانا چاہتا ہوں, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. چچا نے دیکھا کہ یہ اپنے دھرم سے, باپ دادا کے دھرم سے پھرنا چاہتا ہے. کہا کہ تو پاگل ہوگا, تجھے کیا ہو گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مدینہ میں ہے, وہاں سے جادو چل گیا تمہارے دل پہ. کہا یہ کسی کا جادو نہیں ہے, یہ پاک کلام کا اثر ہے جس نے میرے دل کے اندر جگہ بنا لی, لہذا اپنی یہ ریوڑ لے لو, میں جا رہا ہوں مدینہ. چچا نے کہا کہ جب تم اپنے باپ دادا کے دین سے پھرنا ہی چاہتے ہو تو تمہارے شریر پر یہ جو امامہ ہے یہ بھی میرا ہے, یہ تمہارے شریر پر جو کرتا ہے یہ بھی میرا ہے, یہ تہبند یا لنگی جو باندھ رکھی ہے یہ بھی میرا, انہیں بھی دے جاؤ. انہوں نے کہا کہ چچا جان شرم کریے, یہ کپڑے بھی آپ لیں گے؟ کہا کہ نہیں, جب تم اپنے باپ دادا کی دین چھوڑ کر جانا چاہتے ہو تو میرا سب کچھ دے کے چلے جاؤ. امامہ بھی اتار دیا, کرتا بھی اتار دیا. کہا چچا یہ لنگی تو رہنے دو. کہا نہیں, جب اپنے باپ دادا کے دین سے تم ہٹتے ہو تو ان کے بنائے ہوئے کپڑے کو کیسے پہنے دو, اسے بھی اتار. انہوں نے بیچاروں نے لنگی بھی اتار. یہ ایمان کی حالت میں جو ایمان لاتا ہے, آج بھی آپ اس کے دلوں سے جا کر پوچھئے کتنے ظلم سہتے ہیں بیچارے. آج بھی جو ایمان لا رہے, کئی لوگوں سے ملیں گے آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا ان کے واقعات کو سن کر کہ ایمان لانا آج کے سمے میں کتنا. اور اس وقت بھی ظالم ایمان لانے کے بعد ستائے جاتے تھے, ظالم ستاتے تھے, اور آج بھی یہی حال ہے. وہ بیچارے عبداللہ ذو البجادین انہوں نے بغیر کپڑے اتار کر کے اپنی ماں کے پاس چلے گئے. آواز لگائی ماں نے دیکھا کہ میرا لڑکا برہنہ کھڑا ہوا ہے. کہا کیا معاملہ ہو گیا؟ کہا کہ میں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے, میں اسلام قبول کرنے کے لیے جا رہا ہوں, اس لیے کہ میں نے آج ایسی آیت سنی ہے جس نے میرے دل کے اندر گھر بنا لیا. ماں نے کہا کہ تو پاگل ہو گیا ہے, تیرا دماغ گھسک گیا ہے, اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کے جا رہا ہے, اگر ایسا چاہتا ہے تو جا, میں بھی کوئی مدد نہیں کر سکتی. انہوں نے کہا کہ تم تو میری ماں ہو, تھوڑا مدد کر دو, کم سے کم ایک چادر ایک لنگی ہی دے دو تاکہ میں مدینہ تک جا پاؤں. مکہ سے مدینہ کی دوری تقریباً 400 کلومیٹر. اس نے جو ہے ماں نے اتنا کم سے کم شرم کیا کہ کپڑا اٹھا کر چادر پھینکا اور دروازہ بند کر لیا. انہوں نے چادر کو لپیٹا اور سفر میں نکل گئے. راستے میں تھوڑا ستو وغیرہ کسی سے مل گیا تھا, اس کو لے لیا اور مسلسل پیدل سفر کیا. کئی مہینوں کے بعد مدینہ پہنچے, اور جب مدینہ پہنچے تو فجر کی نماز کا وقت تھا. جا کر کے وہ مدینہ مسجد کے اندر گئے اور مینار کے پیچھے, ممبر کے پیچھے کھڑے ہو گئے کہ لوگ دیکھ نہ لیں. صحابہ کرام نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا. کہا کہ کون ہے پیچھے؟ آہٹ لگی ہوگی کوئی ہے. کہا کون ہے؟ وہ نکل کے آئے. کہا میں عبد العزا آپ کا داس, آپ کا غلام ہو گیا ہوں. آپ بتائیے کون سا کلمہ آپ پڑھاتے ہیں, میں وہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کیا ہو گیا اچانک سے ایسا؟ کہا کہ فلاں فلاں جنگل میں ٹہل رہا تھا, کچھ لوگوں نے ایسے کلام کو پڑھا جس نے میرے دل کے اندر گھر بنا لیا, اور مجھے یہ لگتا ہے اس کلام سے بہتر دنیا میں کوئی کلام موجود نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اللہ کی رحمت اس پر حاوی ہو گئی. آپ نے کلمہ پڑھایا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. انہوں نے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہارا عبد العزا نہیں بلکہ عبداللہ ذو البجادین نام ہوگا, کیونکہ عبد العزا کا ترجمہ غلط تھا.
لات و عزا منات ان کے معبود ہوا کرتے تھے، عبد العزا عزا کا بندہ، تو آپ نے نام شرکیہ نام بدل دیے. اور کوئی ایمان لاتا ہے تو یہ مسئلہ اگر اس کے نام کے اندر شرک موجود نہیں ہے، میننگ اس کی صحیح ہے، تو اس نام کو رکھ سکتا ہے. اگر نام کے اندر شرک موجود ہے تو اسے ہٹانی چاہیے. تو مسلمان ہو گئے. تو یہی وہ قرآن ہے جو لوگوں کے دل کے اندر بھی اثر کرتا ہے، لوگوں کے جسموں کے اندر بھی اثر کرتا ہے. وقت ہو گیا ہے، آگے بات انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آئے گی. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اس قرآن کی اہمیت اور فضیلت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور قرآن ایک ایسی مؤثر اور اثر انداز کتاب ہے، ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم بھی اپنے دلوں کو قرآن سے جوڑیں اور قرآن پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا الہ العالمین کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والحکمۃ انہ تعالی جواد الملک البر الرؤوف الرحیم.